احترام دوستو، آج 20 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک آپ حضرات کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے خطبہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مزید رمضان المبارک کا ایک جمعہ باقی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے بقیہ ایام صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج 20 رمضان ہے اور آخری عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس آخری عشرے کے حوالے سے جیسے میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا، رمضان کا مہینہ محض عبادات کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ساری یادوں کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف صبر کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ اپنے آباء و اجداد سے عقیدت کے اظہار کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ محض نوافل پڑھنے کا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ان نوافل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں اور یادیں جو ہماری تاریخ اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو یاد کرنا اور اپنے بچوں کو یاد کرانا وہ انتہائی ضروری ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ واقعات ذکر کیے تھے اور کچھ واقعات صرف اجمالی طور پہ بیان کر کے چھوڑ دیے تھے۔ آج 20 رمضان کے حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ میں تمام واقعات میں سے تھوڑی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلا جاؤں، کیونکہ اتنا زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر ایک واقعے کو، ہر ایک تاریخ کو تفصیل سے بتایا جائے۔ اجمالی طور پہ اگر میں اور آپ تھوڑا سا غور کریں گے تاریخ اسلام میں، رمضان المبارک کا جب 17واں روزہ آتا ہے تو رمضان مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اے مسلمان، تو اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے آج اگر مزے سے افطاری کر رہا ہے، تو اگر اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے آج اگر مزے سے سحری کھا رہا ہے تو یہ مزہ اور یہ سکون تجھے مفت میں نہیں ملا۔ اس مزے اور سکون کے پیچھے ایک 17 رمضان وہ بھی گزرا تھا کہ جس 17 رمضان کو تیرے صحابہ نے، تیرے نبی نے بدر کے کارزاروں کے اندر، بدر کے ریگستانوں کے اندر ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے، بعض روایات میں آتا ہے کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی، کھجور کی صرف گٹھلی کو چوس کر کے میرے رب کے دین کو زندہ رکھا، آپ تک اور مجھے تک اس کلمے کو پہنچایا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ جس کو یوم الفرقان کہا گیا 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ 17 رمضان کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس 17 رمضان کو آپ کی اور میری پیاری ماں، آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر کی پیاری زوجہ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ 17 رمضان ہی کا دن تھا کہ جس دن میرے آقا کی پیاری بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ 17 رمضانی کا دن تھا جب ایک مظلوم عورت کے خط کے اوپر لبیک کہتے ہوئے سندھ کے ریگستانوں سے گزرتا ہوا ملتان کی سرزمین کے اوپر فتح کا اور اسلام کا جھنڈا لہرا کر 16 سال 6 مہینہ کا نوجوان، میری مراد محمد بن قاسم ہے، 17 رمضان ہی کو اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ یہ 17 رمضان بعض روایت کے مطابق 17 رمضان کو میرے آقا کے چھوٹے داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ البتہ شہادت ان کی 21 رمضان المبارک کو ہے، اور یہ آج 20 رمضان ہے، تو 20 رمضان کے حوالے سے آج کا دن عبادات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یہ تو سارے واقعات تاریخ کے ہو گئے، عبادات کے اعتبار سے اگر آج کا دن دیکھا جائے تو یہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج نماز عصر کے وقت تک وہ خوش نصیب لوگ جن کو میرا اللہ چاہے گا کہ یہ دنیا داری کے بکھیڑوں سے نکل کر، دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر خالص میری دربار پر آ کر بیٹھ جائے اور میری رضا کے لیے اعتکاف کرے، آج کا دن اس لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اور آخری عشرہ چونکہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرے کے اندر عام طور پہ مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کیا ہے، کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ کافی سارے ہمارے موضوع شہزادہ صاحب مکس ہو رہے ہیں۔
تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک موضوع کے اوپر ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اسلام اگر آج آپ کو پھلتا اور پھولتا نظر آ رہا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیادوں کے اندر قربانی نہیں لگی ہے۔ اسلام تو وہ عظیم شجر ہے کہ جس کی بنیاد کے اندر صحابہ نے خون دیا ہے، اور آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ غزوہ بدر کے اوپر جس وقت میرے پیغمبر صحابہ کو لے کر گئے تھے تو ٹوٹل تعداد 313 تھی۔ 313 صحابہ کے پاس صرف 2 جنگی تلواریں ہیں، زیادہ اسلحہ نہیں ہے، صرف 2۔ جہاں تو کہتے ہیں نا بغیر اسلحے کے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا، بغیر کسی چیز کے جناب والا بیکار ہے۔ آپ دیکھیں میرے پیغمبر کے صحابہ 313 ہیں، 2 جنگی تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، اور 70 جو اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے۔ ٹوٹل 313 صحابہ جو 2 تلواریں لے کر میدان میں کھڑے ہیں۔ 2 تلواروں میں سے بعض کے پاس تو چھڑی ہے اور بعض کے پاس چھڑی بھی نہیں ہے، اور بعض نے اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، بعض کے سر کے اوپر ٹوپی بھی نہیں ہے، بعض کے بدن کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں ہے۔ لیکن جب پیغمبر کی طرف سے اعلان ہو گیا نا حیا علی الجہاد کا، آپ یقین کریں تمام کے تمام صحابہ میدان عمل میں کود پڑے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ کامیابی تیر اور تلوار میں نہیں ہوتی، کامیابی ظاہری طاقت میں نہیں ہے، کامیابی اگر ہے تو میرے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے اندر ہے۔ آپ اگر بدر کا میدان میرا اللہ آپ کو دکھائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ 313 صحابہ کرام بدر کے میدان کے اندر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میرے آقا رات کے وقت جو جگہ مسلمانوں کو ملی وہ ریگستانی علاقہ، ریت کا پہاڑ ہے۔ آج بھی جب وہاں پہ بندہ بدر کے میدان میں جاتا ہے آپ یقین کریں بڑا حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف پہاڑ ہے تو بڑے سخت چٹان والے پہاڑ، اور دوسری طرف پہاڑ ہے تو وہ ریت کے پہاڑ۔ ایک طرف ایسا میدان ہے جس کے اوپر چکنی مٹی ہے جو پورا ایک میدان ہے، اس کے سامنے ریت والا حصہ، جو مسلمانوں کو جگہ ملی تو وہ ریت والے حصے پہ ملی، اور جو کافروں کو جگہ ملی وہ چکنی مٹی والی جگہ ملی۔ اب کافر بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہمیں تو چکنی مٹی والی جگہ مل گئی، ہمارے تو گھوڑے بھی چل سکیں گے، ہم تو خود بھی بھاگ سکیں گے، ہم تو اچھل اچھل کے وار کریں گے۔ اور ادھر مسلمان بیٹھے ریت کے اوپر چلا بھی نہیں جا رہا، جب چلتے ہیں تو پاؤں دھس جاتا ہے، اونٹ کو چلانا چاہے تو وہ بھی نہیں چل رہا، گھوڑے کو چلانا چاہے تو وہ بھی نہیں چل رہا۔ اتنا زیادہ پریشانی کا ماحول کہ صحابہ میرے پیغمبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا، یقین ہے سارے صحابہ کو، ایسا نہیں ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، ایسا نہیں تھا کہ کسی صحابی کو یقین نہیں تھا، سب صحابہ کو یقین ہے، لیکن یقین ہونے کے باوجود پوچھتے یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہم آگے، یا رسول اللہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے ہم پھر بھی کود پڑے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں ہم پھر بھی آگے، یا رسول اللہ پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہے پھر بھی آگے۔ بس سوال ایک ہے، میرے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رب کعبہ کی قسم، تاریخ میں لکھے پیغمبر نے جواب سنا نا، صحابہ کرام کو نیچے بٹھایا، میرے آقا کے لیے اوپر ریت کے پہاڑ پر چھپر بنا دیا گیا، اور چھپر کے اندر میرے پیغمبر اندر پہنچ گئے، میرے پیغمبر کے شانوں کے اوپر کندھے کے اوپر چادر ہے، اور میرے پیغمبر اس چادر کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں باہر خیمے کے دروازے کے اوپر موجود تھا، پیغمبر سجدے کے اندر ہے، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح جب سحری کا وقت ہوا تو مجھے اپنے پیغمبر کے رونے کے اوپر ترس آ گیا۔ توجہ کرنا توجہ، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں پیغمبر کا رونا بلکتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، میں آگے بڑھا، میں نے اپنے آقا کے یوں پیٹ کے اندر یوں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر کے یوں اٹھایا، اور اٹھا کر کے کہا آقا بس کر دیجئے، آج آپ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، مجھے پورا یقین ہے آپ کے رونے پر میرے رب کو بھی پیار آ گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے آقا کو اٹھایا نا، میرے آقا کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو اتنے زیادہ تھے کہ بدر کے میدان کے وہ ریگستان والے ریت والے پہاڑ، ان کی زمین میرے آقا کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اندازہ کرے آج کوئی بزرگ ہو نا، کسی کے پسینے کا قطرہ کہیں پہ گر جائے تو ہم کہتے ہیں یہ زمین بڑی بابرکت ہے، یہاں فلاں بزرگ کے قدم لگے ہیں، پسینہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں یہ جگہ بڑی بابرکت ہے، یہاں سے فلاں بزرگ گزرے۔ خدا کی قسم اس جگہ کا عالم کیا ہوگا جہاں میرے پاک پیغمبر کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جذب ہوا۔ اور جملہ سنیے،
میرے پیغمبر ساری رات دعا ایک ہی مانگتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، ربا میں اپنی پوری زندگی کی کمائی تیرے دین کے لیے لگا چھوڑا، اللہ میں نے مدینہ مکہ کے اندر طائف کے اندر اللہ باتیں بھی صحیح، تانے بھی صحیح، تانے بھی سہ لیے، اپنے جسم سے خون بھی نکلوایا، اللہ یہ 313 میری کمائی ہے، میں یہ پوری کمائی تیرے دین کے لیے لگا رہا ہوں، اللہ پوری کمائی لے کر تیرے دین کے لیے نکل پڑا ہوں، اللہ بس ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے اپنی محنت کے اوپر اتنا بھروسہ ہے، اللہ میں اپنی محنت کو لے کر کے نکلا ہوں، یاد رکھنا آج اگر بدر کے میدان میں یہ جماعت ہلاک ہو گئی، ربا قیامت کی صبح تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی صحابہ کے ایمان پر میرے آقا کو کتنا زیادہ اعتماد، آج کوئی بھنگڑے ڈالتا ہے، آج کوئی باتیں کرتا ہے، آج کوئی اعتراض کرتا ہے، کل معاملہ ہم نے دیکھنے نبی کو اور نبی کے رب کے قرآن کو، ہم نے دیکھنے اللہ کو نبی پر اعتماد کتنا تھا، اللہ کو نبی کے زبان اور صحابہ پہ اعتماد کتنا تھا۔ میرے رب نے میرے پیغمبر نے جب یہ بات کی نا، اللہم دعا مانگی، اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے، اور یہیں تک بات نہیں ہے، آپ یقین کریں خدا کی قسم، میں عموماً یہ واقعہ سناتے ہوئے جب یہاں پہنچتا ہوں تو بات ایک کرتا ہوں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، میرے ساتھ آپ میں سے کسی کا کتنا ہی گہرا تعلق ہے، دوستی اپنی جگہ، میرا بہت تعلق ہے ملک اصغر صاحب کے ساتھ، لیکن یہ مجھ سے پوچھے نا مفتی صاحب آپ کی بیگم کا نام کیا، میں لڑ پڑوں گا، کیوں پوچھے؟ یہ مجھ سے پوچھے آپ کی بیگم کیسے رنگ کے کپڑے پہنو، میں لڑ پڑوں گا۔ کمال ہے یار، تیرا میرا تعلق اپنی جگہ پہ گھر تک کیوں پہنچتے؟ میں اپنی بیوی کے کپڑوں کا رنگ نہیں بتاؤں گا، میں اپنی بیوی کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، قربان نہ جاؤں میں اپنے پیغمبر کی ذات پر، قربان نہ جاؤں میں اپنے پیغمبر کے حوصلے پر۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، اور اس پہلی جنگ کے اندر میدان جنگ کا جو جھنڈا بنا کر کے دیا ہے وہ میرے پیغمبر نے کیا دیا، توجہ کرنا، میرے پیغمبر نے اپنی چہیتی بیوی، اپنی لاڈلی بیوی، ابو بکر کی بیٹی، کنواری بیوی جس کا نکاح بھی میرے اللہ نے آسمانوں پر پڑھایا، وہ جن کی برات کے لیے میرے رب نے قرآن پاک کے اندر 2 رکوع اتارے، وہ جن کی پاک دامنی کے لیے میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ نور کو اتار دیا، میرے پیغمبر نے ان کے سر کا دوپٹہ لیا، ڈنڈے کے اوپر باندھا اور باندھ کر کے حضرت علی کو دیا، علی جاؤ یہ عائشہ کا دوپٹہ لے کے بدر کے میدان کے اندر جنگ کا پرچم بنا کے کھڑے ہو جانا، اور پھر صرف یہاں تک نہیں، خدا کی قسم غیرت کے اندر ڈوب کے سوچو میرے پیغمبر نے تیرے لیے اور میرے لیے کیا نہیں کیا، اپنی بیوی پاک باز بیوی کا دوپٹہ پرچم بنا کے دیا، جب پرچم لے کر کے علی چلے نا، جیسے علی میدان کی طرف نکلے میرے پیغمبر نے یہ آسمان کی طرف نظر کی اور نظر کر کے کہا، اللہ میں نے اپنی عائشہ کی عزت بھی تیرے دین کے لیے لگا چھوڑی، اللہ اب اس میدان کے اندر ہمیں شکست نہ دے دینا، اگر تو نے شکست دے دی قیامت کی صبح تک میری نہیں تیری عائشہ کی عزت پر لوگ باتیں کریں گے۔ تھوڑی بات ہے، آسان کام ہے، اپنی بیوی کے دوپٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے نکلے، شیر خدا ہے، بہادر ہے، خیبر کا قلعہ توڑا ہے، میرے اللہ نے بے شمار فضائل حضرت علی کو دیے ہیں، وہی حضرت علی ہے جن کی فضیلت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ میرے اللہ نے ان کو والد بنایا حضرت امام حسن اور حسین کا، اتنی بات بھی کافی ہے کہ میرے اللہ نے ان کو داماد بنایا حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ فاطمہ کون ہے؟ میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا فرماتا ہے الفاطمہ بضعۃ منی، حضرت علی کے فضائل کے لیے تو اتنی بات بھی کافی تھی۔ علی تو وہ گئے جنہوں نے آنکھ کھولی میرے پیغمبر کی آغوش میں، علی تو وہ گئے جنہوں نے تربیت پائی پیغمبر کی آغوش میں، علی تو وہ گئے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے، علی تو وہ گئے جن کو بسم اللہ سکھانے والے رسول اللہ ہے، علی تو وہ گئے جن کا نکاح پڑھانے والے جناب رسول اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، حضرت علی نکلے ہیں اور نکل کے میدان کے اندر، ادھر تو میرے آقا دعا مانگ رہے ہیں نا، ادھر حضرت علی دعا مانگتے، اللہ آج میں اپنی ماں کا دوپٹہ لے کر تیرے دین کے لیے نکلا ہوں، اللہ اپنی ماں کی عزت لے کے تیرے دین کے لیے نکلا ہوں، ربا مجھے شکست نہ دے دینا، اگر مجھ پر شکست آ گئی قیامت کی صبح تک لوگ میری ماں کے دوپٹے کے اوپر باتیں کریں گے۔
میرے اللہ نے जंग बदर मुसलमानों को जो फतह दी है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बदर का पूरा वाकया नहीं बता रहा, वक्त कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमजानुल मुबारक जुमातुल मुबारक का दिन है, जब जंग बदर फतह करके वापस आए, मेरे आका मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। मदीना की सरजमीन पर ऐलान हुआ। आका की आदत मुबारक थी, जब सफर से वापस आते थे तो सीधे मस्जिद नबवी के अंदर आते थे। सबसे पहले तो 2 रकात नफल पढ़ते थे, फिर उसके बाद दूसरे काम, लोगों से मिलते, घर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ऐलान हुआ, बदर से वापस आते हुए मदीना की सरजमीन पर कदम रखा, ऐलान हुआ, मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, बदर का मार्का मेरे रब ने मुसलमानों को फतह करा दिया। ये आवाज सुन के उसामा बिन जैद सहाबी हैं, मेरे आका के मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारसा के बेटे हैं। ये भागते हुए मदीना से बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे पहले मुलाकात उसामा बिन जैद की हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, उसामा बताओ मेरी रुकैया किस हाल में है। पहला सवाल, बेटियों वालों तवज्जो करना। आज अगर किसी की बेटी का फोन आ जाए ना बाप के पास, अब्बा जहां तूने मेरी शादी की है ना, ये तो इंसान भी नहीं है, दरिंदे हैं, मुझे यहाँ पे सुकून नहीं है, माँ बाप का सुकून बर्बाद हो जाते हैं। बेटी अगर ससुराल में एक मरतबा रोते हुए फोन कर देना, बाप को घर के अंदर सुकून नहीं मिलता, चैन की नींद नहीं आती। जरा हौसला देखे ना अपने पैगंबर का। मेरे आका पूछते हैं, उसामा बताओ मेरी रुकैया किस हाल में है। ये रुकैया वो है, जब मेरे आका बदर के लिए जा रहे थे ना, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं बदर में शरीक होना है। कहा नहीं उस्मान, आप बदर में नहीं जा सकते। या रसूल अल्लाह, इस्लाम की पहली जंग है, मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी अपनी बहादुरी दिखाऊंगा, मैं भी मुसलमानों की तरफ से जंग में शरीक होऊंगा। आका फरमाते हैं, नहीं उस्मान, तेरे घर के अंदर मेरी लख्ते जिगर है, बिस्तरे मर्ग पर लेटी हुई है, बुखार के अंदर तड़प रही है। मैं मुहम्मद अपनी बेटी को बिस्तर पर तड़पता छोड़कर रब के दीन के लिए मैदान के अंदर जा रहा हूं, मेरी बात मान और मेरी बेटी की घर में रह के तीमारदारी तू कर ले, रब्बे काबा की कसम बदर का शरीकों का सवाब मैं रब से तुझे लेकर के दे दूंगा। कितना बड़ा हौसला होगा कि हमें तो अगर बहन की या बेटी की परेशानी पता चल जाए, हमें अपने घर में सुकून नहीं आता, और मेरे पैगंबर बेटी को तड़पता छोड़ के रब के दीन के लिए निकले। तो रब के दीन के लिए निकलना दर हकीकत आपके लिए और मेरे लिए निकलना था ना। और ये बेटी भी वो, ऐसा नहीं है कि उनकी माँ जिंदा है, माँ तो खतीजा पहले फोत हो चुकी है, बाप अल्लाह के दीन के लिए निकल पड़ा। जब वापिस आए पूछा, उसामा मेरी रुकैया कैसी है। या रसूलल्लाह, वो तो फोत हो गई। अल्लाह के पास पहुंच, तवज्जो, आका फरमाता, अच्छा बताओ उनके जनाजा कब है। या रसूलल्लाह, जनाजा भी हो चुका। अच्छा कहां पे। कहा जन्नतुल बकी के अंदर तदफीन हो रही है। मेरे आका मस्जिद नबवी नहीं गए, सीधे जन्नतुल बकी के अंदर पहुंचे। आका के ऊपर नजर पड़ी तो हजरत उस्मान पूछते हैं, या रसूलल्लाह इजाजत दे तो मैं कब्र खोल दूं, हमने तो कब्र की पाताल में उतार दिया, मिट्टी नहीं डाल रहे। या रसूलल्लाह आप इजाजत दे तो कब्र खोलूं, आखिरी मर्तबा दीदार कर ले। कहा नहीं 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 नहीं, मैं रुकैया को रब के दीन के लिए छोड़ करके गया था, आज अगर कब्र खोल दी ना तो क़यामत की सुबह तक लोग कुछ बातें करेंगे। मैं रब के दीन के लिए बेटी को छोड़ कर गया, अल्लाह के सुपुर्द करके गया, दुनिया वालों को बताने के लिए। बेटियों वालों याद रखना, तुम्हारा पैगंबर तुम तक दीन पहुंचाने के लिए अपनी बेटियों को भी बिस्तरे मर्ग पर तड़पता छोड़ गया था। अंदाजा करेंगे कि मेरे आका कैसे अपनी बेटी को वहां पर छोड़कर चले गए। यही 17 रमजानुल मुबारक था जब मेरे आका ने अपनी बेटी को छोड़ा और मेरे आका इसे जंगे बदर को फतह करके वापस आए। ये 17 रमजान मुबारक था। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफात पाती हैं। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला कौन अजीम औरत है। वो अजीम औरत है जिनका जिंदगी के अंदर, तवज्जो करना, जिनकी अगर निगाह बुलूगत के बाद और बुलूगत से पहले किसी मर्द के चेहरे पे पड़ी है तो वो जनाब रसूलुल्लाह है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला फरमाती थी, लोगों मुझे देखो, मैं वो आयशा हूं कि जो पैगंबर के निकाह के अंदर सबसे पहले कुंवारी आई। मैं वो आयशा हूं जो सिद्दीक की बेटी है। मैं वो आयशा हूं जिसके बिस्तर के ऊपर मेरे रब ने कुरान उतारा है। मैं वो हूं कि जब मेरे आका दुनिया से गए थे ना, आका के पेट मुबारक के अंदर आखिरी मर्तबा जो चीज गई तो मुझ आयशा का लुआब गया है। मैं वो हूं जो पैगंबर दुनिया से गए तो आका का सर मुबारक मेरे सीने और मेरे पेट के दरमियान पे था। मैं वो आयशा हूं कि जिसके हुजरे को मेरे रब ने पैगंबर के लिए क़यामत की सुबह तक के लिए आरामगाह बना दिया। ये 17 रमजान मुबारक के वाक़यात मुख्तसरन आप हजरात के सामने जिक्र किए और मैंने साथ ये भी जिक्र किया था इब्तिदा में कि 17 रमजान को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर कातिलाना हमला हुआ।
जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला 21 रमज़ान को शहादत पाते हैं। हजरत अली का मकाम तो आप ये देखें, मेरे आका की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा के लिए पहली मर्तबा जो निकाह का पैगाम भेजा वो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने भेजा, आका खामोश रहे। दूसरी मर्तबा निकाह का पैगाम हजरत उमर फारूक ने भेजा, आका खामोश रहे। तीसरी मर्तबा अबू बकर और उमर दोनों ने मशवरा दिया, अली हमने तो कोशिश करके देख ली, हमें तो नहीं मिला, आप जाए जरा कोशिश तो करें। मेरे आका के पास जब अली आए ना और आकर हजरत अली ने दरखास्त पेश की, अल्फाज नहीं जिक्र करता, टाइम नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जब मामला पेश किया, मेरे आका ने फरमाया, अली जाओ, अल्लाह इसमें बेहतर मामला फरमाएगा। वापिस है, खामोशी से अबू बकर ने पूछा क्या हुआ? का पैगंबर ने फरमाया अल्लाह बेहतर मामला करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और खुशी से उठा करके सीने के साथ लगाया और लगा करके कहा, अली तेरे लिए पैगंबर ने हाँ कर दी है, रिश्ता कबूल फरमा लिया। अब जरा आप मुझे बताएं, रिश्ते की मशवरा देने वाला अली है, रिश्ते का मशवरा देने वाला उमर है, और जब निकाह हुआ था ना तो निकाह के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से पूछा, अली हकमार अदा करना है, घर में कोई चीज है? कहा नहीं या रसूलल्लाह, सिर्फ एक तलवार है जो फला जंग के मौके के ऊपर मिली थी, एक ज़िरा है। का तलवार तो अपने पास रखो, काम आएगी, इस ज़िरा को बाजार के अंदर जाके बेच दो। अब बाजार के अंदर बेचने के लिए जा रहे हैं, बाजार के अंदर मिलते हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला, पूछता अली कहां फिर रहे हो? कहा जी मैं ज़िरा बेचने के लिए। और तवज्जो करना, मुख्तसर बात करो। हजरत उस्मान गनी, क्यों बेच रहे हो? कहा मेरा निकाह है, नाहक मार की रकम अदा करनी है। हजरत अली हजरत उस्मान के क्या बनेंगे? हम जुल्फ बन रहे हैं नहीं। मेरे आका के बड़े दामाद हजरत उस्मान गनी और छोटे दामाद अली, यानी शादी इतनी सादी की जा रही है, निकाह इतना सादा किया जा रहा है कि बड़े दामाद को पता भी नहीं है। हजरत उस्मान गनी फरमाते कितने की बेचनी है? कहा 400 दिरहम की। जीरा ले ली और जीरा लेके 400 दिरहम दे दिए और घूमते हुए वापस दूसरे दरवाजे से मस्जिद नबवी में आ गए। या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं? आका फरमाते निकाह हो रहा है। किसका? अली का। किसके साथ? फातिमा के साथ। आका अली का निकाह आप पढ़ा रहे, गवाह कौन है? कहा ये अबू बकर और उमर इसके निकाह के गवाह है। हजरत फातिमा के निकाह के गवाह अबू बकर और उमर। कहा अच्छा, अगर गवाह उनको बनाया है तो शादी का सबसे पहला तोहफा और गिफ्ट मुझ उस्मान की तरफ से कबूल फरमा लें। अब आप मुझे बताएं, जो शादी पे गिफ्ट देता है वो दुश्मन होता है? जरा बोले ना यार। जो शादी के ऊपर जिसको गवाह बनाया जाए वो दुश्मन होता है। अब कोई बंदा उठ के कहे कि अबू बकर की और फातिमा की तो बनती नहीं थी, अबू बकर की और जनाब अली की तो बनती नहीं थी, ये सिर्फ बोहतान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाए, थोड़ा सा बैठ जाए, अगली बात अभी रह गई है, जल्दी ना करें यार, रमजान है। ये तो मौजू हमारा भी जा रहा है। आखिरी बात जो हमने इस मौजू में शुरू की थी वो था सदक़तुल फितर। रमजान के आखिरी अशरे के अंदर आमतौर पर सदक़तुल फितर अदा किया जाता है। सदक़तुल फितर वैसे तो वाजिब होता है उसके जिम्मे जिसकी मिल्कियत के अंदर 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो। अगर किसी के पास ये नहीं है तो भी अगर वो सदक़तुल फितर अदा करता है तो ये बहुत सवाब की बात है। सदक़तुल फितर अदा करने का बुनियादी मकसद हदीस मुबारक में आते हैं कि जो बंदा सदक़तुल फितर अदा करता है इसकी वजह से रोजे के अंदर जो कोताहियां हो जाती है ना, जो रोजे के आदाब में कमियां रह गई हैं, मेरा अल्लाह इस फितराने की बरकत से वो सारी कोताहियों को माफ फरमा देता है। सदक़तुल फितर 4 चीजों से अदा किया जाता है, गंदुम से या जौ से या खजूर से या किशमिश से। गंदुम से वो अदा करे जो मेरे जैसा गरीब हो, और जौ से, खजूर से और किशमिश से वो अदा करे वो जो आप जैसे अमीर हो। मैं नाम नहीं लेता, किसी का कोई नाराज ना हो जाए। हर बंदा गंदुम से ना अदा करे, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, जो साहिब वुसअत है, मेरे रब ने उसको अगर मालदार बनाया है तो फितराना खजूर से, किशमिश से, जौ से अदा करे। अगर कोई गंदुम से अदा करना चाह रहा है तो कम अज कम 2.25 किलो एहतियातन अदा करे, और जो खजूर और किशमिश से अदा करे तो वो 3.5 किलो जरूर अदा करे। अब गंदुम की मार्केट में कीमत क्या? आप में से अक्सर आड़ती हैं, अक्सर जमींदार हैं, हर एक को पता है, मार्केट में पता कर ले। मुझसे जो पूछ रहे हैं कि गंदुम के एतबार से फितराना कितना देना है, मैं उसको कहता हूं कि गंदुम के साथ ये न दो, आटे की कीमत अदा कर दो, और तकरीबन 2 किलो 2.25 किलो की कीमत 200 रुपए बन रही है, तो फी बंदे के एतबार से 200 रुपए फितराना अदा करो। एक बंदे को कहा जी फितराना, कहता है जी 150 बनते हैं। मैंने कहा यार बंदे, जिस फकीर को आप देंगे वो गंदुम तो मार्केट से लेके नहीं ना खाएगा, वो गंदुम लेगा, उसका आटा बनवाएगा, उसके भी तो खर्च होने हैं। आपने साल के बाद फितराना देना है तो फितराना 200 रुपए फीकस के एतबार से दे दे या खजूर, जौ और किशमिश के एतबार से दे।
آخری بات اعتکاف کے حوالے سے، ہماری اس مسجد میں ہر سال اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا، ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف سے میرا اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دے گا، اور ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یا جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ گویا یوں سمجھایا گیا کہ ایک دن کا اعتکاف تم کرو، واضح سی بات ہے میرا رب تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا۔ میں عموماً سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، اے ابراہیم آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے گزرے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ گزرے جو میں نے 40 دن آگ کے اندر چھلانگ لگائی تھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ سب سے اچھے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہا ان دنوں کے اندر میرے رب کی محبت مجھے بڑی ملی ہے، میرے اللہ نے بڑا میرا خیال رکھا ہے، ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی ایک بات جو سب سے زیادہ مزہ دیتی تھی نا وہ یہ تھی کہ صبح جب ہوتی تھی میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا اے میرے ابراہیم تیرا کیا حال ہے، اور جب سارا دن میں گزار لیتا تھا نا جب شام ہوتی تھی تو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا اے میرے ابراہیم تیرا کیا حال ہے۔ اللہ کی نعمتیں اپنی جگہ پہ، وہ جو صبح شام میرا رب پوچھتا تھا نا اے میرے ابراہیم، وہ میرے کا لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا تھا، وہ جو لطف اس وقت ملتا تھا وہ دنیا کی کسی اور شے میں نہیں آیا۔ میرے دوستو یہ جو 10 دن ہیں اگر کوئی بندہ اپنی مصروفیات سے نکال کے محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، کمانا کھانا چھوڑ دیا، رب کی دربار کے اوپر بیٹھا ہے، آپ یقین کریں میں پورے وجدان سے کہتا ہوں اس سے بھی کوئی بعد میں پوچھے گا نا تیرے بہترین دن کون سے گزرے تو یہ بھی کہے گا کہ میرے سب سے بہترین دن وہ تھے جو میں اللہ کی رضا کے لیے رب کی چوکھٹ پہ بیٹھا، اور جو اعتکاف میں بیٹھا میرا اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی کتنا ہی سنگ بھی لو، اگر اس کے ساتھ تعلق ٹوٹے ہیں راضی نامے کے لیے کوئی بندہ اس کے دروازے پہ چلا جائے نا اگلا بندہ کیا کہتا ہے چھوڑ یار ساری رنجشیں ختم، اب تو چوکھٹ پہ آ گیا نا، چل کے آ گیا، بس تیرے ساتھ جو کچھ بھی تھا میں معاف کر رہا ہوں، تو چل کے آ گیا۔ میں نے رب کو کتنا ناراض کیا ہے، میرے اور اللہ کے تعلق کتنے خراب ہوئے ہیں۔ پکی بات ہے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا اور ایک مرتبہ رب کے سامنے جھک کر رو لیا نا میرا رب بھی یہی کہے گا چھوڑ جتنے بھی گناہ کر کے آیا اب تو میری دربار میں آ گیا نا، جا تجھے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں۔ تو آج 20 رمضان ہے، جو شخص بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے جس کو میرا اللہ یہ موقع دے، آج عصر کی نماز سے پہلے اپنا بستر وغیرہ ضروری چادریں لے کے اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے، کوئی یہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کی خدمت بھی کریں گے اور بھرپور طریقے سے اس کی دینی اور شرعی رہنمائی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔